بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بدلو اور میرا نام رائے ثاقب ہے۔ ناظرین، کل ایک اس طرح کی انپریسیڈنٹڈ ملاقات ہوئی جس کی ماضی سے کوئی نظیر نہیں ملتی، اور وہ تھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کے اندر جو پوائنٹس ڈسکس ہوئے وہ تو کافی ساری ڈیٹیلز آ چکی ہوئی ہیں، بٹ اس ملاقات کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ ہندوستان ریسنٹلی پاکستان سے ایک جنگ ہارا ہے، وہاں پر صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے اس ملاقات کے بعد ایک بار پھر سے۔ چائنا ہمارا تھرو تھک اینڈ تھن دوست ہے، بہت پرانا دوست ہے ہمارا، وہ اس سارے تناظر میں کہاں پر کھڑا ہوگا؟ سب سے امپورٹنٹلی ایران اسرائیل وار، جس کے اوپر ایران کی سپورٹ میں، سفارتی سپورٹ میں، اخلاقی سپورٹ میں پاکستان کھل کے کھڑا ہوا ہے، اور کل یہ تنازع بھی، یہ جنگ بھی انڈر ڈسکشن آئی ہے اکارڈنگ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ۔ تو اس پہ کیا پاکستان کا ٹیک اوے کیا ہے؟ اس ساری ملاقات میں سے پاکستان نے گین کیا کیا، جہاں پر ایک بار پھر سے مسئلہ کشمیر انٹرنیشنل ایشو بنا ریسنٹ وار کے بعد؟ کیا یہ مسئلہ کشمیر ہو جائے، ہندوستان پاکستان کے ریلیشنز ہو جائیں، ہندوستان چائنا کے ریلیشنز ہو جائیں، یا ایران اسرائیل وار ہو جائے، پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس ہو جائے، کیا کیا انڈر ڈسکشن آیا ہے آج کے پہلے سیگمنٹ میں، اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں۔ ہمیں جوائن کیا ہے سردار مسعود خان صاحب نے، سابق سفیر ہیں۔ سردار صاحب السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کل کی ملاقات کو اوورآل کیسے دیکھتے ہیں؟ انپریسیڈنٹڈ قسم کے ملاقات کہا جا رہا ہے اس کو۔ جی، دو چیزیں غیر معمولی ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کی نظیر نہیں ملتی، اس کا پریسیڈنٹ نہیں ملتا۔ ایک تو یہ کہ امریکی صدر کا ایک غیر ملکی فوجی سربراہ سے ملنا، اور دوسرے یہ ہے کہ جو بعد میں صدر ٹرمپ نے بریفنگ میں یا میڈیا سے بات کرتے ہوئے جو گفتگو کی ہے، وہ بھی خوشگوار طور پر حیران کن تھی، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ جنرل عاصم منیر سے ملاقات ان کے لیے باعث احساس تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کے ایران کے بارے میں معلومات بہت زیادہ ہیں، اور پھر جو ہے اس کے علاوہ جو مجموعی ماحول تھا وہ بڑا خوشگوار تھا۔ میٹنگ بہت طویل تھی۔ تو میں امریکہ میں رہا ہوں بہت عرصے تک، اور وہاں ہم نے سفارتی تعلقات میں اتار چڑھاؤ دیکھا ہے۔ تو یہ پورے کا پورا معاملہ انتہائی غیر معمولی تھا، اور اس میں جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائی جملوں میں یہ کہا کہ اس کا مثلا دلی میں کیا اثر ہوگا یا دوسری جگہوں پہ، تو دلی کے لیے میں کہتا ہوں کہ وہاں ایک زلزلے کی کیفیت ہوگی، کیونکہ انہوں نے برسا برس سے امریکہ کے اوپر کام کر کے پاکستان کو واشنگٹن میں بدنام کیا ہوا تھا۔ اس کے دوستوں کی تعداد وہ گھٹاتے رہے، اور وہاں ایک جو ہے ایک ایسا سخت لب و لہجہ اختیار کیا جاتا تھا، وہ بے شک بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہو، یعنی ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن ہو یا ریپبلکن ایڈمنسٹریشن ہو۔ تو یہ ان کے لیے جو گزشتہ ماہ کی جنگ تھی جس میں انہیں شکست ہوئی، اس کے بعد یہ اس سے کوئی کم بڑی شکست نہیں ہے۔ ڈپلومیٹک محاذ پر سر بہت بڑا یہ بھی جھٹکا ہے ان کے لیے۔ سردار صاحب، چائنا ہمارا تھرو تھک اینڈ تھن پارٹنر ہے، مشکل حالات میں، اچھے حالات میں، چائنا از آلویز بین دیئر۔ چائنا کو اور امریکہ کو اکٹھے لے کے چلنا ٹرکی سی سچویشن ہوگی کسی بھی ملک کے لیے۔ پاکستان ہیز بین ٹرائنگ ٹو مینج آل دیٹ۔ اس ملاقات کے بعد ہاؤ ڈو یو سی دیٹ سر، چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات؟ دیکھیے، پاکستان کا بڑا وسیع تجربہ ہے 1960 سے لے کر اب تک۔ وہ پاکستان کی جتنی بھی قیادتیں آئی ہیں، انہوں نے امریکہ اور چین کے درمیان ایک توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے، اور بڑی حد تک یہ کوششیں کامیاب رہی ہیں۔ جب میں چین میں سفیر ہوتا تھا تو اس وقت مجھے یاد ہے ہمارے اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی آتی تھی، تو چین کی یہی صلاح ہوتی تھی کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے، بلکہ وہ امریکہ کو بھی صلاح دیتے تھے جب امریکہ فرض کیجیے ناراض ہو جائے یا پاکستان کے ساتھ جو ہے ترش لہجہ اختیار کرتا تھا، تو ان کو بھی پس پردہ یہ مشورہ دیتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو خوشگوار بنائے۔ تو چین کی جو مجموعی خارجی پالیسی ہے وہ ایک قسم کی جو ہے بہت وسیع النظر ہے اور بہت طویل المیعاد ہے، یعنی وہ آج کل میں نہیں دیکھ رہے، آنے والے کئی اشروں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں مطلب ہے ہمارے جو تعلقات، روایتی تعلقات ہیں چین میں، اس میں کسی قسم کی کوئی دراڑ نہیں پڑے گی، اور نہ یہ امریکہ کے ساتھ ہمارے بڑھتے ہوئے تعلقات سے متصادم ہوں گے۔ اصل میں امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں تو اس میں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا نہج اختیار کرتے ہیں، مطلب جو جس قسم کا بیانیہ آیا ہے کہ ہم نہ صرف جنوبی ایشیا میں امن اور سلامتی کے لیے امریکہ کے ساتھ مل کے کوشش کریں گے، بلکہ یہ ہے کہ جو پورے کی پوری علاقائی صورتحال جو ایران اسرائیل جنگ
کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے، اس کو پاکستان اپنی سفارتکاری کے ذریعے کیسے حل کروا سکتا ہے، اور تیسرے یہ ہے کہ دہشت گردی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ دہشت گردی جس کا سب سے بڑا نشانہ اس وقت پاکستان ہے 2021 کے بعد، جی یعنی جو آئیسس کی طرف سے ہو، تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے ہو، بی ایل اے کی طرف سے، بی ایل ایف کی طرف سے ہو، جس میں ہر قسم کی، مطلب ان میں بیشتر جو دہشت گردی کے حملے ان کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے۔ تو ہمارے دونوں ممالک نے یہ طے کیا ہے کہ ہم کسی طریقے سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں۔ پھر جو ہے اس میں جو روشن ترین پہلو ہے کہ ہم تجارت پہ بات کریں گے، اقتصادی تعلقات کو بہتر بنائیں گے، اس کے بعد کرپٹو کرنسی، ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز جو ہیں، بالخصوص جو جنریٹو اے آئی، اس میں ہمارا تعاون پڑے گا۔ توانائی، امریکہ کی بڑی دلچسپی ہے کہ جو متبادل توانائی ہے، آلٹرنیٹ انرجی ہے، اس میں اس نے پہلے بھی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، جی اور اب وہ سرمایہ کاری بڑھ سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مجموعی ایجنڈا طے ہوا ہے دونوں ممالک کے درمیان، جی یہ بہت نتیجہ خیز ہوگا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ میں بھی گزشتہ اگست وہ لوٹا ہوں امریکہ سے، جی اور میں جب وہاں سفیر تھا تو ہماری یہ کوشش تھی کہ ہمارے تعلقات کے اقتصادی مسائل بھی مضبوط ہوں، جی اور پھر دوسری کوشش یہ تھی کہ ہمارے فوجی تعلقات جو ہیں وہ تو کچھ عرصے سے کمزور چلے آ رہے تھے، تو جو عسکری تعلقات ہیں، جو افواج پاکستان اور پینٹاگون کے درمیان تعلقات ہیں، یا ان کے درمیان جو مکالمہ ہے، اسے ایک بلند ترین سطح پہ لے جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بھی آثار روشن ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، لیکن اس سے پہلے بھی اس کا کوئی ایک قسم کا پریفیس جو ہے ابتدائیہ، ہمیں جنرل کوریلا کے بیانات سے بھی پتہ چلا تھا جب انہوں نے کانگریس کے سامنے ایک جی جی ٹیسٹیمنی دی تھی۔ جی جی بالکل سردار صاحب، اگلا سوال مجھے کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا مشکل ہے میرے لیے، I'm sure کہ اس کا جواب بھی تھوڑا سا ٹرکی ہے۔ جب ایک سپر پاور کا سربراہ ایک ملک کی فوج کے سربراہ سے ملتا ہے، اور اس ملک کی فوج کے سربراہ سے ملتا ہے جہاں پر ڈیموکریسی چلے کمزور صحیح لیکن جمہوریت ہے، تو دنیا کو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ پیغام یہ جاتا ہے کہ اس ملک کا لیڈر یہ ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کئی دہائیوں سے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ملک میں سیاسی یکجہتی کو فروغ دیا جائے، اور اس کے بعد بڑے چیلنجز کے باوجود یہاں انتخابات ہوتے رہتے ہیں، جی اور جو انتخابات ہوتے ہیں یا جمہوریت کی جو شکل ہے، اس کے بارے میں تمام جمہوری ممالک میں سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اور ابھی تک جو ہے امریکہ سمیت کوئی ایسا ملک نہیں جسے یہ کہا جا سکے کہ یہاں ایک ماڈل ڈیموکریسی ہے۔ اور پاکستان جو ہے اپنے ارتقاء سے گزر رہا ہے، اس میں جو ہے کچھ گاہے بگاہے اس قسم کے مسائل آ جاتے ہیں، تو انہیں حل کرنے کی بنیادی ذمہ داری ہماری ہے۔ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو اس کی بہت سے ایسے ممالک سے تعلقات ہیں جن میں جمہوریت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جو بیشتر خلیجی ریاستیں ہیں، جی یا مصر کا نام لے لیجئے، تو وہاں ان کے ساتھ ان کی حکومتیں جمہوری حکومت، جس طریقے سے مغربی صدارتی نظام ہے یا پارلیمانی نظام ہے، اس قسم کی حکومتیں نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ جو بین الاقوامی سیاست ہے اس وقت، یا بین الاقوامی سفارتکاری ہے، جی اس کا جو محور ہے وہ ملکوں کے مفادات ہیں، جی اور جمہوری اقدار کا پرچار ہوتا ہے۔ لیکن مثلا یہ کہ اسرائیل جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں کہتا ہے کہ میں سب سے بڑی اور سب سے کامیاب جمہوریت ہے، لیکن اس نے جو شفاقانہ پالیسیز اختیار کی ہیں جی غزہ میں، جی اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی اس نے ایران کے اوپر بھی حملہ کر دیا ہے، شدید حملہ کر دیا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے جو ہے ایک معروضی انداز دیکھیں، یعنی ایسپریشنل اور آئیڈیلسٹک فریم ورک میں نہ دیکھا جائے۔ فیئر انف سر، ایران اینڈ اسرائیل کانفلکٹ پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ایون ڈونلڈ ٹرمپ سیڈ یسٹرڈے کہ ایران والے ایشو کے اوپر بات ہوئی ہے ہماری عاصم منیر صاحب سے۔ سر اس پہ پاکستان کوئی رول پلے کر سکتا ہے؟ سنس اس ملاقات میں بھی ڈسکشن ہوئی ہوگی، تو واٹ ڈو یو تھنک کوئی ڈیمانڈس تھیں پاکستان سے؟ ہاؤ ڈو یو پرسیو دیٹ، ہاؤ ڈو یو ڈی کوڈ دیٹ؟ دیکھیے جی، جو اس قسم کی ملاقات ہوتی ہے اس کا ریڈ آؤٹ صرف جو ہے مخصوص حلقوں تک رہتا ہے، محدود رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ وہاں یہ بات ضرور ہوئی ہے، جس کی ایک شہادت ہے جو خود صدر ٹرمپ نے دی ہے کہ یہ موضوع زیر بحث آیا، اور میرا گمان ہے اور یقین ہے کہ ہمارے جنرل عاصم منیر نے
یہ نقطہ ضرور اٹھایا ہوگا اور صلاح دی ہوگی کہ یہ معروضی صورتحال ہے، کیونکہ وہ کچھ ہی عرصے پہلے جو ہے انہوں نے ایران کا دورہ کیا جی تھا، مطلب جنرل عاصم نے دورہ کیا تھا، جی اس کے بارے میں انہوں نے اپنے تاثرات بیان کیے ہوں گے۔ اور چونکہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے اور ہم نے اس کے سلسلے میں ایک پبلک پوزیشن بھی لی ہے، ایک جو ہے اصولی موقف بھی لیا ہے، اسرائیل کے حملے کی مذمت بھی کی ہے، تو ہماری جو پوزیشن تھی اس پورے معاملے میں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، جی یعنی صدر ٹرمپ سے بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ لہٰذا میرا یہ گمان ہے اور یقین ہے کہ انہوں نے یہ اس جنگ کو بند کرنے کی صلاح دی ہوگی اور یہ کہا ہوگا کہ یہ جنگ نہ امریکہ کے لیے فائدہ مند ہے، نہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لیے نقصان، خاص طور سے جو ان کے خلیجی ریاستیں جو ان کے حلیف ہیں ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اور اس لیے جو آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک رول ہے۔ پاکستان نے ہر جنگ کے دوران، مثال کے طور جب ایران عراق جنگ ہو رہی تھی یا اس کے بعد کوئی بھی علاقے میں کوئی اور جنگ ہوئی ہو، جی تو اس وقت پاکستان نے ہمیشہ ایک سفارت کاری کی کوشش کی ہے اور جنگ کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مئی میں جنگ ہو رہی تھی جی تو ایران متحرک ہوا جی اور اس نے جا کے دلی میں بھی یہی وکالت کی اور اسلام آباد میں بھی کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے، جی کیونکہ بالکل اگر یہ جنگ بڑھ گئی تو اس سے پورے کے پورے خطے کو نقصان ہوگا، لہٰذا ہمارے اوپر بھی یہ فرض عائد ہوتا تھا کہ یہ نقطہ ہم وہاں اٹھائیں۔ سر فائنلی تھوڑا کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے ڈسکشن کو۔ پاکستان اور ہندوستان کے بارے میں ڈیٹیلڈ بات ہوئی ہے کہ ٹریڈ کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ عاصم منیر صاحب کا شکریہ کہ ہی از دا پرسن جنہوں نے جنگ رکوائی ہے، جنگ کو فردر ایسکلیٹ نہیں کیا۔ سر یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا جو بون آف کنٹینشن ہے ہندوستان اور پاکستان کا وہ تو کشمیر ہے، تو I'm sure پھر کشمیر پہ بھی بات ضرور ہوئی ہوگی۔ دیکھیے اس میں ہماری ایک اخلاقی برتری ہے، اس وجہ سے کہ جو ہی یہ جنگ بندی ختم ہوئی ہمارے وزیر اعظم نے امریکہ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے یہ جنگ بندی کروائی۔ جی ہندوستان نے ماننے سے انکار کر دیا جی اور دروگوئی کا سہارا لیا کہ وہ مطلب انہیں پتا تھا کہ امریکہ نے ایک بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ہاں اب دوسرا مسئلہ جو ہے آپ نے یہ کہا، تو اس طریقے سے یعنی یہ اس کی ایٹماسفیئرکس جو ہیں مختلف ہیں پاکستان کے حوالے سے اور ہندوستان کے حوالے سے۔ مسئلہ کشمیر کلیدی مسئلہ ہے جی اور یہ ہماری طرف نے وہاں اٹھایا ہوگا، ہماری جو جنرل عاصم منیر نے اٹھایا ہے اور اس کے کچھ شہادتیں ملتی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کروانے میں مدد کریں گے، تو اس لیے یہ ہے کہ یہ انفنشڈ بزنس ہے، یہ ایک ایسا کام ہے جو ادھورا ہے، یہ مکمل کرنا ہے۔ سردار صاحب تھینک یو سو ویری مچ ٹائم سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین سردار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی ڈیٹیلڈ گفتگو سنی اور بہت کمال کی گرپ ہے سردار صاحب کی when it comes to پاک یو ایس ریلیشن سنس وہ امریکہ میں سفیر بھی رہے ہیں پاکستان کے، اور جتنے پوائنٹس ابھی تک بظاہر رپورٹ ہوئے ہیں کچھ سورسز سے، کچھ حکومتی سورسز سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو سے کل کے جو رپورٹس کچھ ہائی لائٹ ہوئے ہیں یا رپورٹ ہوئے ہیں، ہم نے ان پہ بات کرنے کی کوشش کی۔ اوورآل اگر میں آپ کو ایک تجزیہ دوں کل کی عاصم منیر صاحب کی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کا، تو اوورآل تجزیہ یہی ہے کہ انپریسیڈنٹڈ قسم کی ملاقات جس کی ماضی سے نظیر نہیں ملتی، سو آبویسلی۔ اور پھر وہ سردار صاحب نے بھی ایک بڑا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ خوشگوار حیرت، کہ جتنے خوشگوار ماحول کے اندر یہ ملاقات ہوئی، اور پھر جب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ جی مجھے مل کر مجھے قابل عزت تھا عاصم منیر صاحب سے ملنا۔ سو آبویسلی اس ملاقات کے اندر یہ تمام ٹاپکس جن کو آج تھوڑا سا ہم نے چھیڑا ہے یہ انڈر ڈسکشن بھی آئے ہوں گے، اور آبویسلی اس کا کچھ نہ کچھ رزلٹ بھی آئے گا ان ڈیز ٹو کم۔ اتنی بڑی ملاقات یا اتنی جو اہم بریک تھرو ہوتے ہیں وہ اسٹریٹ اوے رپورٹ نہیں ہوتے، بہت ساری چیزیں جو اس میٹنگ میں ڈسکس ہوئی ہوں گی وہ ود دا پیسج آف ٹائم ون بائی ون کر کے رپورٹ ہوتی جائیں گی۔ اینی ویز ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں ہمارے ساتھ۔